نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم اجر العاملین صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ سورہ دہر کی آیت پہلے رکوع کی آخری آیت ہے کہ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، یہ دنیا عمل کے لیے ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح ہم پر واضح ہے الحمدللہ۔ میں جب کبھی بھی مجھ کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ ایسائیوں کے نوجوانوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں تو جذبات سے میں بہت ہی زیادہ ڈیریل ہو چکا ہوتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوتا ہے، یہ ہر دفعہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ عیسائیوں سے انٹریکشن بہت کم ہوتے ہیں اس لیے کبھی کبھی اوکیجنلی ایسا ہونے پر آپ ڈیریل ہو جاتے ہو۔ اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے۔ اصل میں اس کی نفسیاتی توجیہ میرے پاس یہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنے سامنے اپنا راس المال دیکھے، جمع مال دیکھے، تو ظاہر ہے اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، میں کیسے اس کو سنبھالوں، کیسے اس کو شیپ دوں اور کیسی اس کی حفاظت کروں۔ ہزارہا قسم کی چیزیں اس پر بیک وقت حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ تو بس وہی سچویشن اس وقت رہتی ہے۔ اب آج کا اوکیزن تو یہ بہت غیر معمولی ہے کہ اس میں ہم ماشاءاللہ ہمارے سلمان صاحب کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہیں۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے جب میں نے بہت پہلی دفعہ ان کی گفتگو سنی تھی تو اسی وقت میرے دل نے کہا تھا کہ ایک بہت اچھی چیز ہمارے ہاتھ آئی ہے۔ وہ کہ میں نے آپ لوگوں سے نہیں کہا یہ، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میرے دل میں یہ بات ضرور آئی تھی کہ ایک بہت ہی پوٹنٹ اور کیپیبل قسم کا نوجوان ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کی خوب خدمت لے اور ہر قسم کے فتنے سے ان کو بچائے۔ بہت زیادہ طویل تقریر کوئی مقصود نہیں ہے۔ انسانی دنیا اس وقت حالت اضطراب میں، اور اگر کسی کے پاس آب حیات ہے تو وہ صرف میں اور آپ ہیں، اور یہ آب حیات ہر ایک کے لیے ہے اگر وہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لے۔ اس آب حیات کے حصول میں یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی مسلمانوں میں پیدا ہو یا ایک خاص جغرافیائی خطے میں وہ وجود میں آ چکا ہو، نہیں، یہ آب حیات ہر ایک کے لیے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو دنیا کے کسی بھی گوشے میں، وہ اگر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لے تو گویا وہ ایک اس چشمہ حیواں پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ آب حیات پی سکتا ہے۔ تو جو آب حیات ہمارے پاس ہے، آج دنیا حالت اضطراب میں ایک محکم نظام حیات کی تلاش میں ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کی اور میرے پاس موجود ہے۔ ہم اس دنیا میں ایک ایسے دائی گروہ کی حیثیت سے ہیں جو کہیں چھپ کر، سر جھکا کر، کہیں آڑ میں نہیں بیٹھا ہے، بلکہ وہ ببانگے دہل وہ دنیا سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو، یہاں ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس تمہارے پیدا کرنے والے کا نظام حیات موجود ہے۔ لوگ صرف اچھی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ سننے کا عمل اب بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ لوگ بہت ساری باتیں، اچھی تقریریں سنتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، لوگ عمل کے پیکر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑا غالب خیال ہے جو دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے ہمیشہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کی کتاب ہی انسانوں کے تھرتھراتے ہاتھوں میں نہیں دی، بلکہ آپ نے ان کے سامنے اپنی زندگی پیش فرما دیا۔ دنیا کی کسی بھی انسان کی زندگی اتنی زبردست آزمائش میں نہیں گزری ہے
جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے. پوری زندگی فلڈ لائٹ میں تھی، جس میں آپ سوئی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک اندھیری رات، پوری تمام زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلڈ لائٹ میں تھی، بیویوں کے ساتھ، گھر میں، گھر سے باہر، ہر جگہ. آپ ماشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ فرماتے رہتے ہیں. ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، جو قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. پھر صرف یہی 2 باتیں نہیں تھیں جو آپ نے پیش فرمائی، بلکہ بدلے ہوئے انسانوں کو آپ نے رکھا، جو گویا اس بات کا اعلان تھے، آؤ ان سے ملو، یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. دیکھو تمہارے درمیان کے کتنے مختلف قسم کے لوگ ہیں. یہ مردار نہیں کھاتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سیکس افیئرس میں نہیں رہتے ہیں، اور نہ جانے کتنی غیر معمولی کوالٹیز کے مالک ہیں. اس زمانے میں لوگ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ چلتی پھرتی تصویریں ہیں مسلمانوں کی. میرے اچھے نوجوان دوستوں، آپ کو اور مجھ کو اس بڑی ضرورت کو اپنے عمل کے ذریعے پورا کرنا ہے. آپ قرآن تھما دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت اچھی تقریریں کر لیں گے، مبسوط، لیکن اس کے ساتھ میں ہماری عملی زندگی لوگوں سے پکار کر کہے کہ دیکھو ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے. انسانی دنیا عمل سے لبریز انسانوں کو دیکھنا چاہتی ہے. میں علامہ اقبال کے اس شعر پر تھوڑی دیر رکواؤں گا آپ کو. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یقین کے ساتھ اٹھیے، بے لچک یقین، بے لچک یقین. اپنے تعلق کو اپنے رب سے جوڑ کر بالکل مطمئن ہو جائیے کہ آپ کا تعلق جو ہے ہر قسم کی انرجی کا جو سورس ہے اس سے جڑ چکا ہے. ہر چیز کی چوٹی صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اور آپ کے پاس ایک محکم نظام حیات ہے. اس یقین کے ساتھ حرکت میں آئیے. علامہ اقبال کی وہ اشعار آج کل بہت زیادہ ذہن پر حاوی ہیں کہ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے، کیا مرغ و ماہی، ہر شے مسافر ہے. میں اور آپ بہت تیزی کے ساتھ اپنی آخرت کی منزلوں کی طرف رواں دواں. یہ گیا ہوا وقت پھر سے نہیں مل سکتا. ہم سب مسافر ہیں، ہر چیز مسافر، اور ہم ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں موت نہیں ہے، اور وہاں کے سارے اچیومنٹس کا دار و مدار صرف یہاں کے پرفارمنس پر ہے. اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیے. اور پھر جو بات کہی علامہ نے اس وقت، تو علامہ ہی کہہ سکتے ہیں. عام طور سے اس طرح کی باتیں کہیں اور سے سننے کو کم ملتی ہیں. تو مرد میدان، تو میر لشکر، تو کیا ہے؟ تو یہاں بے بس تماشائی نہیں ہے. تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، فرشتے تیرے سپاہی ہیں، کائنات کی ہر چیز تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے. جب تو حرکت میں آئے گا تو غیر معمولی قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا. دنیا کی تمام چیزیں تیرے آگے چھوٹی اور بونی لگیں گی، ڈوارف لگیں گی. تو ہائیسٹ کوالٹی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا. تو میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، یقین محکم بہت بڑی اصطلاح ہے، اس پہ غور کیجیے. محبت، عمل پہ ہم، مسلسل کام ہے، مسلسل کام ہے. میں بھی ابن عون کے تعلق سے آج صبح پڑھ رہا تھا تو اس جملے پر میں حیران رہ گیا.
انہوں نے کہا کہ وہ ہر سانس گنتے تھے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو اچھے کاموں میں گزاروں، ہر سانس پر نگرانی تھی. یہ کمٹمنٹ تھا لوگوں کا. ہمارا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں بسر ہوگا. دیکھیے عیسائیوں کے، میں عیسائیوں میں بعد میں آیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. میں پہلے جماعت اسلامی میں گیا. میں جماعت اسلامی لوگوں نے کہا چلو پہلے یہاں کا فارم بھرو، اور جب وہاں کا فارم بھر چکے تو انہوں نے کہا اب تم عیسائیوں میں جاؤ، کیونکہ عیسائیوں قائم ہوئی تھی. بہت پرانی ایک سمجھ لیجئے وکٹ پر بہت دیر سے کھڑے رہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمل پہ ہم ہیں. یہ جو ایک بہت بڑی، میں سلمان سے کہہ رہا ہوں، سلمان، میں ایک بہت بڑی ایک کمی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر بھی، ایک انجینئر بھی، ایک ایڈووکیٹ بھی، رائٹ، ایک سائنٹسٹ بھی، سیلیبریٹڈ سائنٹسٹ بھی، وہ ایک سوشل سائنٹسٹ بنا ہوا ہے. تقریریں کر رہا، بس دروس قرآن دے رہا ہو. ارے یار، تو پھر آپ کو ایک سوشل سائنٹسٹ بننا چاہیے تھا. آپ دیجئے، جب کوئی بلایا جائے تقریر کیجئے، درس بھی دیجئے، لیکن جس کوالٹی، جس کوالیفیکیشن کو آپ نے اپنایا ہے، دنیا دیکھ کر اشش کر اٹھے کہ یہ ہے جماعت اسلامی اور عیسائیوں کا تیار انجینئر، یہ ہے ڈاکٹر، یہ ہے وکیل، اور یہ ہے ایک سائنٹسٹ. اپنے فیلڈ میں مہارت پیدا کیجیے. تقریریں رٹ ڈالنا اور زندگی بھر انہی پہ کام چلانا یہ بہت آسان ہے، لیکن لگ کر اپنے فیلڈ میں کام کرنا، اپنا لوہا وہاں منوانا، یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے. 2020 کے نوبل لاریٹ کو جب پوچھا گیا لیتھیم بیٹریز پر، جب اس کو نوبل پرائز ملا، اس کی ایج اس وقت 97 ہے، زندہ ہے بھی وہ. ان کو پکڑ کے لایا گیا تھا اس انٹرویو کے لیے. سب سے اولڈسٹ جو نوبل پرائز اس وقت زندہ ہے، ونر زندہ ہے، وہ گڈ ویل ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے سنا کہ ابھی بھی آپ کام کرتے ہیں، اور وہ بھی 8 گھنٹے کام کرتے ہیں لیب میں اپنی. تو اس نے جواب دیا، اس میں خوب خیخہ لگاتے، زور زور سے ہنستے ہیں. انہوں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ پھر آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیا آپ چاہتے ہیں میں گھر میں بیٹھ کے موت کا انتظار کروں؟ لوگ کام کر رہے ہیں، لوگ اپنی آئیڈینٹی بنا رہے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ، جن کے نام سے پورا ایسا لگتا ہے کہ آنسوؤں کا گولا حلق میں آ کے پھنس گیا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کا جب آخری عمر میں انتقال ہوا، نیو یارک میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوا، تو اپنی 94 سال کی عمر میں وہ ملائی زبان سیکھ رہے تھے. ایک صاحب نے کہہ دیا کہ 8 زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا. ارے میں نے کہا کیا غضب کرتے ہیں 8 زبان؟ 22 زبانوں پر عبور تھا اس شخص کو، 22 زبانوں پر عبور حاصل تھا. اور 94 سال کی عمر میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ملائی زبان اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ میں اسلام کو پیش کروں گا. تو میرے اچھے نوجوان دوستوں، بہت کام کرنا ہے. تیسری بات جو علامہ نے کہی وہ ہے محبت فاتح عالم. یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے. چاہے ہم کچھ بھی ہوں، ہم بخاری کی اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس. انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش بنیے. اپنے پروفیشن کے ذریعے نفع بخش بنیے، اپنے مطالعے کے ذریعے، اپنے کمٹمنٹ کے ذریعے. اور اللہ تعالی ہمارے لیے خوب آسانیاں پیدا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمارے نو منتخب اس نوجوان کو اللہ تعالی نظر بد سے بچائے، اپنے دین کی خوب خدمت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.